بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق اللہ المولانا العظیم. یہ سورۃ الانعام کی 68ویں آیت سے لے کر 70ویں آیت تک میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ آیتیں تلاوت کی. اس سے پہلے جو مضمون ہے اس کو ذرا آپ ذہن میں تازہ فرما لیں. وہ مضمون یہ تھا، اللہ تبارک تعالی نے یہ فرمایا کہ اگر لوگ میری نافرمانی کریں گے تو مختلف طریقے سے میں ان کو عذاب کر سکتا ہوں، اس پر میں قادر ہوں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. آپ فرما دیجئے وہ اللہ تبارک تعالی قدرت والا ہے اور اس بات پر وہ قادر ہے کہ وہ بھیجے تمہارے پر عذاب اوپر سے. طوفان آ گیا اور اوپر سے بجلی گری اور کیا کیا ہوائیں اٹھی زبردست، جیسے پچھلی امتوں میں ایسے واقعات آئے. او من تحت ارجلکم، یا زمین کے نیچے سے تمہیں عذاب کر لے. زلزلہ آیا، آتش فشان پہاڑ پھٹ گیا اور سیلاب آئے اور کیا کیا. دو عذاب ہو گئے، یا اوپر سے یا زمین سے. تیسرا عذاب آپس میں پھوٹ پڑ جائے. او یلبسکم شیعا، یا یہ کہ آپ مختلف فرقوں میں وہ آپ کو تقسیم کر لے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، پھر چکھائے آپ میں سے بعض کے ذریعے سے بعض کو مزہ. انہیں لڑائیاں ہو جائیں گی، جھگڑے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے. یہ بھی ایک مصیبت ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. انظر، آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں اپنے آیتوں کو تاکہ وہ لوگ بات کو سمجھیں اور نافرمانی چھوڑ دیں. اس کی تفصیل تو آ گئی کہ یہ فرقہ اور پارٹیاں جو ہے پھر آپس میں لڑنا یہ اللہ کا ایک عذاب ہے. اس میں یہ بھی آیا کہ یہاں اختلاف سے فقہاء کرام کا اختلاف مراد نہیں ہے. اس کی تفصیل آ گئی، اس کے وجوہات بھی آ گئے. اختلاف امتی رحمتن، وہ پھر یہ بحث بھی آئی تھی کہ 4 مسلک کس طرح سے وجود میں آئے، اس کے وجوہات کیا ہیں اور 4 ہی کیوں ہیں. وہ سب حضرات آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ حضرات کے. اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہم نے بھیجا آپ کی طرف امت کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے.
لیکن الٹا ہوا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، آپ کی قوم نے اس قرآن پاک کی تکذیب کی، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ قرآن پاک حق ہے، اللہ کی جانب سے یہ نازل کردہ کلام ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ فرما دیجئے میں آپ کے اوپر ذمہ دار بنایا گیا نہیں ہوں کہ عذاب بھی میرے ہاتھ میں ہو، نہیں مانیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، بالکل نہیں، میرا کام تو آپ تک پہنچانا ہے، یہ آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے۔ اب وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ پھر عذاب کیوں نہیں آتا ہے جس عذاب کی آپ ہم کو دھمکی دے رہے ہیں؟ تو ان کو فرما دیجئے لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کا ایک مستقر ہے، ایک اس کا جائے وقوع ہے اور ایک اس کا وقت ہے، اپنے اپنے وقت پر ہر جو خبر ہے وہ موقع جو اس کا ہے وہ اس وقت ظاہر ہو جائے گا۔ عذاب کا موقع ہے تو عذاب ظاہر ہو جائے گا اپنے اپنے وقت پر۔ وسوف تعلمون، اور اس بات کو آپ ان قریب جانیں گے، یہ فرمایا، اس کا بیان تو آ گیا، یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں کہ قیامت آئے گی اور وہ ہوگا یہ ہوگا تو قیامت کیوں نہیں آتی ہے؟ اس کا جواب دے دیا ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، مستقر ہے، اور یہ عنقریب آپ کو معلوم ہو جائے گا، اس وقت سب لوگ جانیں گے۔ آج یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کفار کی ایک برائی بیان ہو رہی ہے کہ ان کے اندر تو بہت ساری برائیاں تھیں، یہ ایک خاص برائی کیا؟ وہ لوگ قرآن پاک کو سن کر اس کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، اور مسلمان جہاں ملے تو بس مذاق کرنا شروع کر دیا اور تمسخر کرنا شروع کر دیا، کبھی قرآن پاک کی آیتوں کے اوپر، کئی دوسری چیزوں کو، کبھی ان کے اعمال کے اوپر۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ ان آیتوں میں مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ ان کی مجلسوں سے علیحدہ رہنا چاہیے، ان کی مجلسوں میں مت بیٹھو، اس لیے کہ جس مجلس میں قرآن پاک کا مذاق اڑایا جاتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہو، تمسخر، تو اس مجلس کے اوپر عذاب آنے کا اندیشہ ہے۔ اگر تم وہیں بیٹھے رہے تو تم اس عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اس لیے ان کی مجلسوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اللہ تبارک نے فرمایا اس میں مسلمانوں کو تمام ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے سے روک دیا گیا جو مجلسیں خلاف شریعت ہوں، دین کے خلاف ہوں، خاص طور سے جہاں شریعت اور دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کیا؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، بظاہر تو خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سنانا کس کو ہے؟ امت کو سنانا ہے کہ جب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیات کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ یخوض کا لفظ آیا ہے، یہ خوض ان سے نکلا ہے۔ خوض کس سے کہتے ہیں؟ خوض کے اصل معنی آتے ہیں پانی کے اندر گھسنا اور پانی کے اندر داخل ہونا، پانی کے بیچ میں سے گزرنا، اور بعد میں یہ لفظ جو ہے وہ فضول کاموں کے اندر بھی استعمال ہونے لگا، جہاں بحث مباحثے ہوتے ہوں، خامخواہ کے وہ جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہوں، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے، جیسے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم تو جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، ہنسی مذاق کرنے والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے۔ یا اسی طرح سے فی خوضہم یلعبون، وہ اپنے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، اسی میں وہ مشغول ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ فرمایا گیا۔ اور یہاں یخوضون فی آیاتنا سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری آیتوں کو سن کر اس میں سے عیب نکالتے ہیں اور پھر جھگڑا کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں لہو لعب کے اعتبار سے اور تمسخر کے اعتبار سے اس میں داخل ہوتے ہیں، اس کو مشغلہ بناتے ہیں اور اس میں عیب جوئی کرتے ہیں، اس لیے آپ اپنا رخ وہاں سے پھیر لیں اور آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ خطاب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بظاہر، لیکن سنانا کس کو ہے؟ امت کو سنانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر رہیں جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو۔ تو اور نبوت سے پہلے کسی ایسی مجلس میں آپ نے کبھی شرکت نہیں کی جو بعد میں خلاف شریعت بننے والی مجلس ہو۔ مثلا کہیں لہو لعب کی مجلس ہے
کہیں شراب کی مجلس سے بالکل آپ ان مجلسوں سے علیحدہ رہتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی حفاظت آپ کے ساتھ تھی. بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں. کسی زمانے میں ساتھیوں نے ان کو بڑا اصرار کیا فلان جگہ چلیں, وہاں آج محفل ہے گانے کی اور اس کی اور اس کی, تو آپ کو وہاں وہ زبردستی لے گئے, چلیے آپ بھی آئے. لیکن وہاں پہنچتے ہی آپ کے اوپر اتنی نیند طاری ہوئی, حالانکہ تو بچپن کا واقعہ ہے, انہیں کوئی زیادہ عمر آپ کی نہیں تھی عمر مبارک, تو وہاں ایسی نیند آپ کے اوپر طاری ہو گئی کہ وہاں کیا ہوا اس سے آپ بالکل کیا رہے, بے خبر رہے. اور جب آپ بیدار ہو گئے تو وہاں تو مجلس ختم ہو گئی تھی. اب ساتھیوں نے کہا کہ دیکھیے آج رات کیسے کیسے کھانے ہوئے, کیا حضرت نے فرمایا مجھے کچھ بھی پتا نہیں. اللہ تبارک نے ان کے گھر ایک نیند طاری کر دی تاکہ جو ہے وہ اس مجلس میں کیا ہو رہا ہے آپ اس سے بالکل کیا رہیں, بے خبر رہیں. تو وہ کہ باطنی اعتبار سے بالکل ہی علیحدگی ہو گئی. حالانکہ یہ تو اس زمانے کا واقعہ ہے جب کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی, تو اس کے بعد تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ایسی مجلس میں آپ شرکت کر لیتے. لیکن چونکہ بہت اہم مسئلہ تھا اس لیے خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اور سنانا امت کو تھا. یہ قرآن پاک کا مزاج ہے. جتنے بھی اہم واقعات اور اہم چیزیں اہم مسائل ہیں اس میں زیادہ تر خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے. مثلا یتیموں پر آپ ظلم نہ کریں, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. ہر آدمی کو معلوم ہے آپ نے کس یتیم پر ظلم کیا ہے, کسی پر بھی نہیں. آپ تو یتیموں کی خبرگیری کرتے تھے اور ان کو پالتے تھے اور ساری چیزیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ نے کسی کو جھڑکا ہی نہیں آج تک, کوئی بھی سائل کسی طرح کا بھی ہو. لیکن چونکہ معاملہ بہت اہم تھا اس لیے خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا, یعنی مخاطب ان کو بنایا گیا, اور سنانا کس کو تھا, امت کو سنانا تھا. اس لیے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہر مخاطب مراد ہے. جب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں عیب نکالتے ہیں اور اس کو مذاق بناتے ہیں اور ایک مشغلہ بناتے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, آپ ان سے اعراض کر لیں, آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, یہاں تک کہ اور کسی بات میں وہ مشغول ہو جائے. یعنی آگے آئے گا, آگے اگر ضرورت کی وجہ سے وہاں جانا پڑا, کوئی اہم ضرورت تھی, تو وہاں جب دیکھا کہ وہاں اب یہ کام ہونے شروع ہو گیا اور وہاں سے اٹھ کے چلنا چاہیے. میں ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم, بہت بڑے بزرگ, ان کا انتقال ہو گیا, ان کے ساتھ میں بھی تھا اور بھی چند افراد تھے. ایک جگہ ہم پہنچے تو وہاں اور بھی کچھ عوام بھی تھے, کچھ علماء بھی تھے. تو جب بات چل پڑتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتے ہیں. بس ابھی ایک جگہ ہے, ابھی دوسری جگہ پہنچ گئے, باتوں میں جیسے سومو میں بیٹھے ہیں تو یہاں سے لے کر سری نگر تک موضوع بدلتے رہتے ہیں, کوئی خاموش بیٹھتا نہیں. تو فوراً ہی وہاں سے غیبت شروع ہو گئی. تو اس بزرگ نے, وہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تھے, انہوں نے اپنے خادم سے فرمایا چلو چلتے ہیں, یہاں تو اور باتیں شروع ہو گئی, یہاں تو اور باتیں. یعنی ابھی تک تو بات ٹھیک چل رہی تھی, کوئی مشورے کی بات تھی یا کوئی ملاقات کی تھی, لیکن جب دیکھا کہ اب موضوع جو ہے وہ دوسری طرف کو چلنے لگا تو حضرت نے فرمایا ان کو کہ چلو چلتے ہیں, یہاں تو دوسری باتیں شروع ہو گئی. مطلب تو یہ ہے کہ اب ہم کو اس مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہیے, کیونکہ اب تو یہ غیبت والی مجلس ہے. تو اس طرح سے یہ فرمایا کہ اگر وہاں آپ جائیں گے اور جب تک وہ دوسرے کسی چیز میں مشغول نہ ہو جائیں تو آپ وہاں نہ بیٹھیں, اعراض کر لیں, چلے جائیں, یہ فرمایا. تو اگر پہلے سے ہی معلوم ہے کہ وہاں ایسا ہی ہوتا ہے تو پھر وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. خلاف شریعت مجلس سے محفل ہے, چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو, چاہے عبادت ہی نام رکھا ہو اس کو, جیسے نکاح ابھی تفصیل آئے گی اس کی, اور معلوم ہے کہ وہاں سب خلاف شریعت ہے تو وہاں جانا نہیں چاہیے. اسی طرح سے اگر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں مذاق ہو رہا ہے, سنتوں کا مذاق, بے دین نام کے مسلمان سنتوں کا اور دین کا کیا اڑا رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, تو اس مجلس میں بھی نہیں جانا چاہیے, ممانعت ہے. اس لیے کہ اس کے اثرات پڑ جاتے ہیں, ماحول کے اثرات ہیں. اصل میں ان آیتوں میں یہ احکامات ہیں, مسلمان کو برے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے, اس لیے کہ ماحول کے اثرات پڑ جاتے ہیں, دل متاثر ہو جاتا ہے. اب اگر بھول ہو گئی, بھولے سے وہاں گئے تھے تو بھولے سے وہاں گئے تھے, یوں ہی یاد آ جائے تو اٹھ کے چل جاؤ, اٹھ کے یہ فرمایا وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى.
اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے، اے انسان، اے مخاطب، یاد نہیں رہا، شیطان نے آپ کے اوپر نسیان طاری کر دیا، آپ اس مجلس میں گئے، فلا تقعد بعد الذکر، دیکھو جب یاد آ جائے تو اب نہ بیٹھنا، اب یاد آ گیا، اوہ یہاں تو مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، تو فوراً وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ آپ یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھیں، ان کو اللہ نے فرمایا ظالم ہیں، کیا ہے؟ تو جو آیات کے ساتھ مذاق کریں، سنتوں کے ساتھ مذاق کریں، دین کا مذاق اڑائیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ کیا ہے؟ ظالم ہے، اس لیے ظالموں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اے ایمان والو، ظالموں کے ساتھ تو بالکل ہلکا پھلکا میلان بھی مت رکھو، اگر ایسا کیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ تو جہنم کی آگ تم کو بھی پکڑ لے گی، چھوڑے گی نہیں۔ ظالموں کے ساتھ تم نے ایسا تعلق کیوں رکھا؟ اور یہاں فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا، رکھنا یرکنو کے معنی تھے ہلکا سا میلان رکھنا، کیا جی، اسی لیے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ رکھنا میلان رکھنا، اور ظالموں کے ساتھ میلان بھی مت رکھو، ورنہ جو آفت ان پر آ جائے گی وہ ان لوگوں پر بھی آ جائے گی جو ان کے ساتھ میلان رکھتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود۔ تو یہ فرمایا کہ یاد آنے پر اٹھ جانا چاہیے۔ اس آیت سے مفسرین کرام نے ایک اور بھی اصول اخذ کیا ہے، وہ اصول کیا ہے کہ نسیان اور سہو یعنی بھول جانا، شریعت نے جو اسے معاوضہ جو اٹھا لیا ہے اس کی نظیر یہ آیت بھی مفسرین کرام نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر آپ کو شیطان بھول میں ڈال دے اور آپ بھولے سے وہاں بیٹھیں تو گویا کہ اب آپ بھولے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن جو ہی یاد آ جائے اب کیا ہے؟ اب گناہ ہے، اٹھ جائے وہاں سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان، رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 چیزیں میری امت سے اٹھا رکھی ہیں۔ کیا کیا؟ ایک خطا، کیا؟ اور نسیان، بھولے سے کوئی کام ہو گیا، آپ روزے سے تھے، آپ نے پانی پی لیا، بھول ہو گئی، اب آپ کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ اچھا غلطی سے کوئی بات ہو گئی، جان بوجھ کر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس پر جو ہے وہ پکڑ دکڑ نہیں۔ البتہ کچھ دنیائی احکامات ایسے ہیں اگر بھولے سے بھی ہو جائے تو دوسرے کا نقصان ہو جائے تو اس نقصان کی تلافی شریعت نے بتا دی ہے۔ اسی طرح سے جس کام پر کسی کو زبردستی کی جائے، کیا کی جائے؟ کسی ظالم نے پکڑ لیا اور کوئی کام اس سے کروا دیا، زبردستی اس کے منہ میں شراب ٹھونس دی، نہیں پیو گے تو پھر گولی ماریں گے، تو اس طرح سے اگر اس پر اکرا اور جبر کیا گیا تو فرمایا کہ اس جبر کا بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی ظالم نے پکڑ کے کلمہ کفر اس سے کہلوایا تو اس پر بھی اس کی پکڑ نہیں۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو کفار نے پکڑ لیا تو لوہے کی ایک سلائی آگ میں گرم کر کے جب وہ لال ہو گئی تو جو اس کے پیشاب کی جگہ میں اس کو داخل کر لیا، چھوٹے پیشاب کی جگہ میں، اور اس کو برداشت نہیں کر سکا تو تصور سے بھی تو آدمی گھبراتا ہے۔ اس نے کہا تم کلمہ کفر کہہ لو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر لو، ان کی نبوت کا۔ اب بہت زیادہ وہ اکیلا تھا اس لیے ایک کفر کی بات اس نے زبان سے کہہ دی، پھر بہت پریشان ہو گئے، کیا کرے، انہیں چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سارا واقعہ سنایا تو اس پر ایک آیت نازل ہوئی کہ الا من اکرہ نفسہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کا دل مطمئن ہے، ایمان اس کے اندر ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے زبردستی اس کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکلوایا گیا، اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ اس لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطا اور نسیان اور زبردستی جس سے کی جائے اللہ تبارک سے معاوضہ اٹھا لیا ہے۔ تو اس کی ایک آیت یہ بھی ہے، اس سے استدلال کیا ہے فقہاء کرام نے کہ اگر شیطان تم کو بھلا دے اور آپ کو یاد نہ رہے تو یاد آنے کے بعد وہاں نہ بیٹھے۔ معلوم کہ یاد آنے کے بعد الگ حکم ہے اور جب بھول ہے تو الگ حکم۔ جیسے آپ پانی پی رہے ہیں، آپ روزے سے تھے، یاد نہیں تھا، آدھا گلاس آپ پی چکے تھے، اس کے بعد یاد آ گئی، اس کے بعد تو کیا آپ اور آدھا پی لیں گے؟ نہیں، دیکھو بعد ذکر، یاد آنے کے بعد اب وہ جو ہے وہ حکم نہیں، بدل جائے گا حکم۔ اور اگر آپ نے اس کے بعد ایک ہی گھونٹ پی لیا، جی اب تو حکم بدل جائے گا، جان بوجھ کر تم نے جو اپنا روزہ توڑ دیا تو اس میں تو پھر قضا تو کیا کفارے کا حکم لگ جائے گا
کہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اس لیے ایک کے بجائے جو ہے آپ 60 اور 61 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ابھی تک آدھا گلاس پیا، کچھ بھی نہیں، قضا بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، یہ آپ نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کنارہ رہیں گے، ان سے کنارہ کش اختیار کریں گے، لیکن کیا کریں، ہم تو مسجد حرام میں تو جانا ہی پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، یا کبھی نماز کے لیے جاتے ہیں ایسے ہی انفرادی طور پر۔ یہ لوگ تو وہیں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کا مشغلہ یہ جو ہم کو دیکھتے ہیں تو بس آوازیں کسنی شروع ہو جاتی ہے اور مذاق کرتے رہتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ تو مجبوری کے عالم میں وہاں سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں ٹھہرنا پڑتا ہے، کوئی اور کام ہوتا ہے، کسی کے یہاں جانا ہے تو یہ لوگ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک نے فرمایا کہ جو لوگ خود احتیاط کرتے ہیں، احتیاط کے باوجود اگر یہ لوگ اس طرح سے اس مجلس سے گزرنا پڑے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ان لوگوں پر کوئی وہ گناہ نہیں ہے جو پرہیزگار ہیں اور محتاط رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے جو وہ خباثت بیان کر رہے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں، ان کا وبال ان کے اوپر نہیں ہے، مسلمانوں کے اوپر نہیں ہے۔ من شیء، کچھ بھی نہیں۔ البتہ اگر آپ کو وہاں جانا ہے تو پھر بھی خاموش نہ رہے، دین کی بات کہہ دیں، دین کی بات، ولیکن ذکرہ، ولیکن لعلہم یتقون، ان کو بتا دیجئے کہ یہ دین حق ہے، شاید وہ ڈر جائیں اور وہ شاید اپنے اس سے باز آ جائیں۔ یہ فرمایا۔ آگے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ کھیل اور، یہاں زر کا لفظ آیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں زر اس جگہ استعمال ہوتا ہے، ورنہ اترک بھی آ سکتا تھا، چھوڑ دیجئے۔ یہاں چھوڑنے سے مراد ہے ناراض ہو کر چھوڑنا، کیا؟ ہاں، ظاہر ناراضگی بھی ہو اور کیا ہو، چھوڑ دیجئے آپ۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے بنایا اپنے دین کو لعب و لہو، لعب اور، یہ دو چیزیں آ گئی، لعب اور لہو۔ یہ قرآن پاک میں بہت جگہ آیا ہے لعب اور لہو۔ ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بے دین انسان ہوتا ہے اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اس کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، لوگو اس بات کو جان لو، دین کے بغیر جو زندگی گزارے گا وہ زندگی کیسی ہوگی، ایک تو ہوگی وہ لعب، ایک ہے لہو، وہ زینت، اور زینت، ٹیپ ٹاپ، و تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو فخر، و تکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اولاد میں کثرت کے اوپر فخر کر لینا۔ پھر آگے اللہ تعالی نے مثال بیان فرمائی ان لوگوں کی، تو اس میں چند چیزیں اللہ تبارک بیان فرمائی۔ ایک تو فرمایا سب سے پہلے لعب، کیا، پھر لہو، پھر زینت، یہ اس میں مرحلے ہیں، یہ زندگی کے مختلف مراحل ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ سورہ حدید کی آیت ہے، میں نے پوری آیت نہیں پڑھ لیا، اس کا ایک ٹکڑا پڑھ لیا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ وہ ہے لعب ہے، کیا ہے؟ لعب کو مفسرین نے لکھا ہے بے مقصد کھیل، کیا؟ جیسے چھوٹا بچہ جو ہے ہاتھ میں وہ جھینا لیتا ہے اور چھن چھن کرتا رہتا ہے، یا کبھی وہ گیند اٹھا لی اور یہاں سے ادھر مارتا ہے اور وہاں سے ادھر مار لیتا ہے۔ ایک مرحلہ زندگی کا یہ ہے، یہ وہی بچپنا ہے۔ اس کے بعد جب ذرا بڑا ہو گیا تو لہو میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہو کیا ہوتا ہے؟ لہو یہ ہوتا ہے کہ جو ایک کھیل ہو اس کے مقابلے میں کبھی وہ دو ساتھی مل کر بھی کھیلتے ہیں، تو بعض مرتبہ اس میں کچھ مقصد بھی ہوتا ہے کہ کچھ انعام مل جائے، جیتے، ہار جیت کا تصور بھی اس میں ہوتا ہے، تو وہ آتا ہے کس میں؟ لہو میں آتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے جوانی کا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو زیب و زینت ہے، کیا ہے؟ فیشن ہے اور ٹیپ ٹاپ ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آگے آدمی چلا جاتا ہے تو ہر پیچھا والا مرحلہ اس کو حقیر نظر آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کوئی آدمی وہ جھنجنا کہیے اس کو ہاتھ میں لے گا، چھن چھن کر لے گا تو خود اس کو ہنسی آئے گی، لوگ بھی ہنسے گی، کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ بھی تو ایک کھیل ہے، لیکن کسی زمانے میں وہ اس کو بھی کھیل رہا تھا۔ تو اس طرح فرمایا کہ زندگی ایسی ہی گزرتی ہے، یا تو لعب میں گزرتی ہے، یا تو لہو میں گزرتی ہے، یا تو اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں، بال سنوار رہے ہیں اور فیشن کر رہے ہیں اور زینت کر رہے ہیں، اس میں زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ چوتھا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اب تو کیریئر بنانا ہے، کیا؟ اب فکر پڑ گئی، اب تو کوئی نوکری بھی ملنی چاہیے،
اب کوئی کاروبار بھی کر لیں گے، بس کاروبار کی فکر لگ گئی۔ اب جب کاروبار وغیرہ ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ بال بچے بھی بن گئے، تو اب اس کی دولت جمع کرنے میں لگ گئے، کس میں؟ اب اسی میں لگ رہا ہے۔ تو یہ سارے مرحلے آ گئے، آخری مرحلے میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور مر گیا اور چل دیا، کچھ بھی نہیں۔ تو اس میں میں نے صرف اشارہ کر دیا ہے، ورنہ اس پر مفتی تقی صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے اور بہت ہی گہرا مضمون وہ ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ رحمۃ نے اس پر بھی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے کہ جس طرح سے ہر پہلا مرحلہ دوسرے مرحلے میں پہنچ کر حقیر نظر آتا ہے، کہ کھیل تماشا حقیر نظر آ رہا ہے جب وہ کیریئر بنانے میں لگ گیا، اور اس کے بعد جب آگے تو مال و دولت میں لگ گیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو مر گیا دنیا سے، تو جب مر جائے گا تو یہ ساری چیزیں بیکار نظر آئیں گی، ہائے افسوس میری زندگی کہاں گزاری۔ زندگی کا ایک مرحلہ تو اس میں گزرا، لعب میں، پھر لہو میں، پھر اس میں زینت میں، پھر مال جمع کرنے میں، موت آ گئی اور میں آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اس طرح فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ جو لوگ دین کو بناتے ہیں لعب اور لہو، کیا جی یہ بہت اہم مسئلہ، اس کو سن لیجئے آپ غور سے۔ اس کے دو معنی لکھے ہیں مفسرین کرام نے، دونوں صحیح ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں نے جو دین ان کے پاس بھیجا تھا یہ دین تھا، کیا تھا؟ اس سے ان کی زندگی بن جاتی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور سکون مل جاتا، میں ان سے راضی ہو جاتا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ان کو مل جاتی۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انہوں نے میرے دین کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا، جیسے ایک تماشوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، جیسے لہو لعب کی چیزیں ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی آیتوں کو لہو لعب بنایا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کیا بنا لیا؟ مذاق، جیسے مذاق کہیں کیا جاتا ہے، کہیں جو سب لوگ بیٹھ کے آپس میں مذاق کرتے ہیں اور استہزاء کرتے ہیں اور تمسخر کرتے ہیں اور اس طرح سے کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا میری آیتوں کو انہوں نے لہو لعب بنا لیا ہے، جیسے چھوٹے بچے تماشوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بے حقیقت ان کے سامنے ہوتے ہیں، انہوں نے دین کو بے حقیقت سمجھا اور اس پر مذاق کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ فرمایا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ انہیں معلوم ہے بس یہی ہے، دنیا ہے، کھانا پینا ہے، مکان، اور کچھ نہیں، ان کو آخرت کی خبر نہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں، وہ بظاہر تو اپنے اعتبار سے دین ہی پر عمل کرتے ہیں، لیکن ان کا دین خود تماشا ہے، ان کا دین خود تماشا ہے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب فرماتے ہیں بے شمار لوگوں کو اس آیت کے سمجھنے میں بڑی دشواری آتی تھی کہ دین تماشا کیسے ہوگا، دین؟ تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ فرمایا اس ملک کے رہنے والوں کو کوئی دشواری نہیں ہے یہ سمجھنے میں۔ کیوں؟ کہیں تو کسی کے جو مذہبی تیوہار ہوتے ہیں یا تو وہاں منگولے داگے جاتے ہیں، ہے نا، کہیں آتش بازی ہوتی ہے، کہیں کوئی دن ایسا ہوتا ہے اس میں صرف رنگ پھینکے جاتے ہیں، کہیں جو ہے اس میں تو کسی کی شکل بنا کے اس میں آگ لگا دی جاتی ہے، کہیں تو تماشے ہوتے ہیں، کہیں تو بینڈ باجے بج رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، مذہبی تیوہار ہوتے ہیں۔ کہیں تو کرسمس کے نام پر جو ہے وہ بوتلیں پی جا رہی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے لیے سمجھنا کوئی دشوار نہیں ہے کہ ان کا دین ہی تماشا ہے، ان کا دین ہی لہو لعب ہے۔ سب جا کے بیٹھتے ہیں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گھوم رہا ہے، کوئی چھلانگے مار رہا ہے، یہ سب یہ ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا دین یہی ہے، ان کا دین ہی، اور اس سے عبرت پکڑنی ہے مسلمان کو، کیا کہ وہ دین کے نام پر کہ ہے تو دین، ہے تو عبادت، اس میں وہ جو اللہ لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ عید ہے، عید کی نماز پڑھنی ہے، بالکل پڑھنی ہے، صدقہ فطر دینا ہے تو خوشی کا دن، لیکن اللہ تعالیٰ نے خوشی کے دن کو بھی ہمارے لیے عبادت بنا دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ عید کا دن آئے گا لوگوں تم کیا کر لو، کودو اور ناچو اور گاؤ اور کیا کیا کرو، فرمایا نہیں، غسل کر لو، سنت کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر لو اور مسجد عیدگاہ پہنچ جاؤ۔ کیا وہاں کیا کرنا ہے، عیدگاہ میں کیا کرنا ہے؟ بھائی عیدگاہ میں نماز پڑھنی ہے، کیا آج خوشی کا دن ہے، اس لیے وہاں خطبہ سنیں گے، آپ دین کی بات سن لیں گے، اور وہاں جو آپ کیا کریں گے، نماز پڑھ لیں گے، 2 رکعت نماز، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لیں گے، کیونکہ آج عید کا دن ہے۔ کیا ہے؟ آج خوشی کا دن ہے، تو ہماری خوشی بھی تو عبادت بن گئی۔ اب بقرہ عید آ گئی، کیا کرنا ہے؟ اور میں چلو تیاری کر لو، غسل کر لو، ناخن اٹھا لو، صاف کپڑے لگاؤ، پہنچو کہاں؟ عیدگاہ میں۔ کیا کرنا ہے؟
آج عید ہے، خوشی کا دن ہے، نماز پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ عید ہے، قربانی کر لو. کیا کر لو؟ قربانی کر لو، گوشت تقسیم کر لو، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، خود بھی کھا لو. یہ ہے ہماری عید. ہماری عیدیں کیا ہے؟ یہ سب عبادت ہے. کیا ہے؟ کوئی بڑا دن ہوگا تو بڑی عبادتیں اس میں ہوتی ہیں. آپ خود اندازہ لگائے، اللہ تعالیٰ بچائے. اس آیت کے اندر تو ہم بھی آ جائیں گے، اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں. عید کا دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے. بعض جگہوں تو لوگ اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ عید آتی ہی نہیں. کہ کیوں بھائی، اب تو پریشان ہو جائیں گے. اتنے بھنگولے جو ہے وہ بھاڑے جاتے ہیں، اور کیا 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 جاتا ہے، اور ایسی آتش بازیاں ہوتی ہیں. اوہ اوہ، لاکھوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں. کتنے لاکھوں، کیا کروڑوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں. اور عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ مسلمان، یہ تو چلو چھوٹا بچہ ہے، لیکن مسلمان دکاندار جو ہے وہ آتش بازی لاتا ہے اور اس کو وہ جو ہے وہ دکانوں پر سجا کے رکھتا ہے اور اس کو کاروبار کہتا ہے. یہ کاروبار حرام ہے. یہ کاروبار کیا ہے؟ صاف حرام ہے. جس کو خنزیر کا گوشت بیچنا حرام ہے، خنزیر کو خریدنا حرام ہے. ایسے جو اللہ لعب کی چیزیں اور آتش بازیاں ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بالکل اس طرح حرام کی ہے. ادھر سے ڈائے اور ادھر سے اس کو آگ لگا دی اور معاملہ ختم ہو گیا. لوگ بھی پریشان ہیں اور لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں. کروڑوں روپے ضائع ہو رہے ہیں. کیا ہے؟ عید ہے. کیا فرمایا؟ اچھا، جن لوگوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنایا ہے، اب اللہ تعالیٰ بچائیے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو. استغفر اللہ. اس کا مطلب تو یہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ناراض ہو کر ان سے علیحدہ رہیے، ناراض ہو کر ان کو چھوڑ دیجئے. اس میں تو وہ مسلمان بھی آ جائیں گے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کر لیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے کہ میرا تمہارا کوئی تعلق. کیوں؟ تم نے اپنے دین کو لہو اور لعب بنایا ہے. کیا؟ ہاں. اسی طرح سے وہ لوگ بھی غور کر لیں. کہیں پہنچ گئے، کیا بس جو فلاں بزرگ کے پاس جانا ہے، چلو ٹھیک ہے پہنچ گئے. اب کیا ہے؟ اور باجا بھی ساتھ لیا جا رہا ہے. سمجھا گیا نا؟ وہ تھا نچن وول سکاش کرن نچن بچکوٹ. یہ اللہ اکبر، یہ کیا تماشا؟ تم نے اس کو دین سمجھا ہے؟ اور کہیں قوالیاں گائی جا رہی ہیں، کہیں وہ ہاتھ بجائے جا رہے ہیں. بات سمجھ تو لہو لعب بھی تو ہے نا. فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے، ان لوگوں کو. اللہ اکبر. شاید ہی قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت ہو اس طرح کی جس میں اظہار ناراضگی کا ایسا انداز اختیار کیا گیا ہو. چھوڑ دیجیے ناراض ہو کر. کیا؟ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کیا بنایا؟ لعب بنایا اور لہو بنایا. اللہ لعب ہے، چل رہے ہیں، بنا رہے ہیں. اور وہ غرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو کیا رکھا ہے؟ دھوکے میں. اصل تو یہ آیت نازل کفار کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اصل تو یہ کافروں کے بارے میں ہے. لیکن جو مسلمان لہو لعب میں لگ جائے اور کسی اس دن جو دن عبادت کا ہے اس میں یہ تماشے کرنے لگے تو کسی نہ کسی درجے میں تو وہ بھی اس میں آ ہی جاتا ہے. اس لیے ان لہو لعب سے آدمی کو اپنا بچانا چاہیے، خاص طور سے مقدس مقامات کے اوپر اور مقدس دنوں کے اوپر. یہ فرمایا وَذَكِّرْ بِهِ، آپ ان کو نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ حکم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیجئے، اور اس کے اندر قیامت تک کے آنے والے مسلمان آئیں گے اور بتایا جا رہا ہے قرآن پاک کے ذریعے سے مسلمانوں کو نصیحت کیجئے. قرآن پاک کے ذریعے سے یعنی ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے کہ یہ لوگ یہ کام جو کیا ہے غلط کر رہے ہوتے. یہ فرمایا وَذَكِّرْ بِهِ، نصیحت کیجئے اس قرآن پاک کے ذریعے سے. ان تبصل نفس، کہیں ایسا نہ ہو پھنس جائے کوئی آدمی، کیا گرفتار ہو جائے، بما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا ہے. یعنی اپنے برے اعمال کے نتیجے میں آدمی پھنس نہ جائے مصیبت میں. کس مصیبت میں پھنس جائے گا؟ دنیا کی مصیبت میں بھی پھنس سکتا ہے اور آخرت کی مصیبت میں پھنس سکتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جو یہ مصیبتیں آتی ہیں یہ آدمی کے اپنے کرتوت کی ہوتی ہیں. قرآن پاک میں ہے کل من عند اللہ، فرمایا کہ ان سے بتا دیجئے ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے. کسی کو خیر پہنچے شر پہنچے. فوراً دوسری آیت میں بتا دیا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. سوال پھر دونوں کی نسبت کیوں کی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے؟
کہ خیر تشوان تندے ذریعے تو شر تھی. دیکھو خیر تو واقعی اللہ کی جانب سے آتا ہے، اس میں بندے کا کوئی ادھر سے کوئی سبب بھی نہیں. اللہ جو خیر دے دیتا ہے کبھی بغیر اسباب کے بھی دیتا ہے، نوازتا ہے، فضل فرماتا ہے، لیکن جب بھی پکڑ دکڑ آ جائے آئے گی تو اللہ ہی کی جانب سے. تو ظاہر سی بات ہے بارش تو اللہ برساتا ہے نا، کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کا سبب بنتا ہے آدمی کے گناہ. کیا تو خیر بھی آیا اللہ کی جانب سے، شر بھی آیا اللہ کی جانب سے. خیر جب آ گیا تو وہ محض اللہ کے فضل سے آیا، شر جو آیا اس میں وہ اللہ کا فضل نہیں ہے، اس میں بندوں کے کیا ہیں، برے اعمال ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے، نصیحت کیجئے ان کو قرآن پاک کے ذریعے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی اپنے برے اعمال کی وجہ سے گرفتار ہو جائے. تبسل کا لفظ آیا ہے، اس کا اصل مطلب قید بند، کیا کہ قید بھی ہو جائے اور مصیبت میں پھنس بھی جائے. اور ایک جگہ قرآن پاک نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، فرمایا ہر شخص جو اس نے کیا ہے وہ اس میں کیا گیا، وہ پھنس گیا اس میں. اس لیے برے اعمال چاروں طرف سے ہوں گے محشر کے میدان میں، ادھر سے ایک برا عمل ادھر سے ایک، تو پھنسا ہوگا برے اعمال میں. حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی زکات نہیں دیتا ہے تو گنجے سانپ آئیں گے اس کے پاس، بڑے بڑے سانپ. اور گنجا اس لیے فرمایا کہ زہر کا اثر ایسا ہوگا اس کے سر کے اوپر بال بھی نہیں ہوں گے اپنے زہر کے اثر کی وجہ سے. تو وہ جو آدمی کو ڈسیں گے، آدمی کہے گا مجھے بچا لو یا اللہ، ارے مجھے معاف کر دو. وہ کہیں گا ہم کون ہیں، ہم تو آپ کے برے اعمال ہیں، میں آپ کا مال ہوں جس مال کی آپ زکات نہیں دیتے تھے. یہ فرمایا. اسی طرح سے قبر میں آ جائے گا تو ادھر سے عذاب آئے گا ادھر سے عذاب آئے گا. وہ عذاب کیا ہوگا، وہ اس کے برے اعمال ہوں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ قبر میں پہنچتے ہی ایک بہت خطرناک شکل آئے گی اس کے سامنے، بہت زیادہ خطرناک شکل کی جس کو آدمی دیکھ بھی نہیں سکے. تو وہ اس سے پناہ مانگے گا، یا اللہ مجھے اس سے بچا، یہ کون سی بلا میری طرف آ رہی ہے. وہ کہے گا کہ میں کوئی بلا ولا نہیں ہوں، میں تمہارے برے اعمال ہوں. تمہارے برے اعمال کو اللہ نے یہ شکل دی ہے. تو ظاہر سی بات ہے، یہ معلوم یہ ہوا کہ آدمی جو پھنستا ہے کس کی وجہ سے پھنستا ہے، اپنے برے اعمال چاروں طرف سے وہ بنا رہا ہے برے اعمال اور اس میں پھنس جائے گا. فرمایا لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع. جب وہ پھنس جائیں گے برے اعمال میں تو سن لو اللہ کے علاوہ اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا. اس آیت میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے. عام طور سے آدمی جب دنیا کی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو یا تو اس کا کوئی حمایتی آتا ہے، وہ اپنے پارٹی ورکر آگے، کون آگے، انہوں نے زور لگا کے اس کو کیا کر لیا، مصیبت سے چھڑا لیا. جو اس نے ظلم وغیرہ کیا تھا اس پر وہ جو پھنس رہا تھا نکال کے لے گئے تو گویا کوئی چیز دو کاخت نیتو میں بچی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو سفارش آ رہی ہے، فون کے اوپر فون، کیا ارے فلاں صاحب کا فون آ گیا، ارے فلاں صاحب کا فون آ گیا. سفارش، بہت بڑی سفارش آ گئی اور وہ بچ گیا، نکل گیا وہاں سے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. یا تو آدمی پھر آخر میں روپے دیتا ہے، کیا دیتا ہے، رشوت دیتا ہے، بڑی رقم دیتا ہے، چھوٹ کے آ جاتا ہے، بڑی رقم دے دی، حالانکہ چھوٹنے والا نہیں تھا کیونکہ بڑا ظالم تھا، لیکن اتنی رقم دے دی اور کیا آ گیا، اپنے آپ کو چھڑا کے لائے. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کی یہاں نفی کر دی. فرمایا دیکھو جب یہ پھنس جائیں گے میرے پاس، کوئی پارٹی والا آئے گا، کوئی حمایتی آئے گا، کوئی اس کا مددگار آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، کسی کی ہمت نہیں آ جائے گا کہ، اور کوئی سفارش کرنے کے لیے آئے گا اس کو چھوڑ دو کہ میرے سامنے کوئی نہیں آئے گا سفارش کرنے کے لیے. ہاں سفارش کرنے والوں کے لیے جن کی اللہ خود مرضی ہو، اللہ باذنہ، وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن فرمایا ان کے لیے تو کوئی سفارش کرنے والا نہیں آئے گا کفار کے لیے. اب اگر وہ بدلہ دینا چاہے اللہ تعالیٰ فرمائے ہاں وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ سارے کا سارا بدلہ دے دیں، تمام چیزیں بدلے میں دے دیں، زمین کا سونا بدلے میں دے دیں، یہ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے، اور جتنے وہ ہے اس سے اور اتنا دے دیں، تب بھی میں چھوڑوں گا نہیں ان کو. لا یؤخذ منها، وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے اب 3 ہی شکلیں تھی، چوتھی کوئی شکل تو ہے ہی نہیں. یہ ہوئے کہ یہ گرفتار کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اعمال بد کی وجہ سے گرفتار ہو گئے. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ جو ہیں جو گرفتار ہو گئے اپنے
اعمال کی بنیاد پر، اپنے اعمال کی وجہ، بیما کا سبو، جو انہوں نے کمایا تھا، جو انہیں اعمال بد کیے تھے، برے اعمال کیے تھے، اس کی وجہ سے یہ گرفتار ہو گئے، قید و بند میں پہنچ گئے۔ اب ملے گا کیا؟ قیدی کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ہم پلائیں گے ان کو، کیا؟ لہم شراب من حمیم، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیں گے، کھولتا ہوا بہت خطرناک پانی۔ حدیث پاک میں جب وہ پیالہ اس کے قریب لیا جائے گا، منہ کے قریب، صرف ذرا سا ہونٹ لگا لیا تو یہ ہونٹ اتنا گرم ہوگا، یہ ہونٹ اتنا پھولے گا اور قدموں پر آ جائے گا، اور اوپر والا ہونٹ اتنا پھولے گا کہ اگر اس کو الٹ کر دے گا تو پیچھے چلا جائے گا، نیچے تک پہنچ جائے گا، قدموں تک، اتنے بڑے بڑے ہونٹ ہو جائیں گے صرف اس کے ساتھ منہ لگانے سے۔ اور جب زبردستی پلایا جائے گا فقط تو امعاہم، قرآن پاک نے فرمایا یہ آتے سارے ٹکڑے کر کے نیچے گر جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ہے کھولتا ہوا پانی، یہ تو ہے ہی، وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور ان کے لیے عذاب علیم بھی ہے، بہت دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکفرون، اس کے بدلے میں جو وہ کفر کرتے تھے۔ تو یہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، کیوں؟ دنیا کی زندگی کو انہوں نے دھوکے میں رکھا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ یہی عیش رہیں گے، موج اڑائیں گے ہمیشہ، اور مرنے کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی حساب لینے والا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، جو مرضی ہے وہ کر لیں گے، جیسا مرضی ہے ویسا کھائیں گے، جہاں سے مرضی مل گیا حلال حرام سب اکٹھا کر کے لائیں گے، کوئی مرنا ورنا تو ہے، کوئی حساب تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس یہ دھوکہ لگ گیا تھا ان کو دنیاوی زندگی کا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا تھا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، ایمان والو دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے اور شیطان تم کو دھوکہ نہ دے۔ تو دنیا کی زندگی بھی آدمی کو کیا دیتی ہے؟ دھوکہ، کہ شاید ہمیشہ میں ایسے ہی رہوں گا، یہ فرمایا۔ اب اس کے بعد یہ سب کے باوجود کفار واپس لانا چاہتے تھے مسلمانوں کو، واپس، کہ چھوڑ دو، کس کے پیچھے جا رہے ہو، ایک نئی دعوت تمہارے سامنے آ گئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آ جاؤ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف، یہ قومی دین ہے، یہ ہم اپنا ملت کا اپنا دین ہے اور مذہب ہے، چھوڑ دو ان کو۔ تو واپس بلا رہے تھے، آ جاؤ واپس، آج بڑی محنتیں کرتے تھے۔ اس کا جواب اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ان سے بات کر لیں، کفار کے ساتھ، تمام مسلمانوں کے بدلے میں جواب دیجیے، کیا؟ قل اندعو من دون اللہ، کیا ہم عبادت کریں گے، کیا ہم پکاریں گے اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعنا، اور ان بتوں کی عبادت کریں گے، لا ينفعنا، جو ہمیں بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا يضرنا، کوئی نقصان بھی ہمارا نہیں کر سکتے، کہ عبادت نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان چیزوں کی عبادت و بندگی کریں، ان کو پکاریں جن کے ہاتھوں میں نفع ہے وہ نہ نقصان ہے، ولا ينفعنا ولا يضرنا، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم پلٹ آئیں اپنے ایڑیوں کے بل، واپس آ جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی، تو کیا ہدایت کو چھوڑ کر ہم پھر اسی کفر کی طرف آ جائیں گے؟ ایسا نہیں، ہم کو جب اللہ نے ہدایت دی ایمان کا مزہ چکھایا، ایمان کا جی، حدیث پاک میں ہے جب اللہ تعالیٰ ایمان کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس کو کفر کی طرف ایسا اتنا، یعنی اس کے لیے کفر کی طرف واپس آنا اتنا مشکل ہے اور اتنا برا لگتا ہے اس کو کہ اگر کسی آدمی کو کہیں گے ہم آپ کو آگ میں ڈال دیں گے تو آگ میں جانا جتنا اس کو برا محسوس ہوتا ہے اور اس کی طبیعت، اس کی روح بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں، ایسے ہی جس کو اللہ نے ایمان کا مزہ چکھایا کفر کی طرف واپس آنا اس کو اسے زیادہ ناپسند ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو تو بہت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے، تو وہ جو ہے اسلام سے واپس پھرتے نہیں تھے۔ اب ایک مسئلہ اس میں آیا تھا اکراہ کا، کس کا؟ اگر کوئی بالکل کلمہ کفر نہ کہے اور اس سے کہیں کہ ہم گولی ماریں گے، وہ کہے گا مار لو، شہادت ملے گی، کیا ملے گی؟ جی، تو اجازت تو اس کی بھی دے دی، مجبوری کے عالم میں کہیں پھنس گیا، کلمہ کفر زبان سے نکالا، کوئی پکڑ دکڑ نہیں، لیکن اگر اس نے کسی نے کلمہ کفر کہا ہی نہیں، اس نے کہا جو کرنا ہے وہ کر لو، تو اس کو مار دیا گیا، جو بھی کر لیا گیا، تو کیا ملے گی؟ شہادت ملے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ فرمایا وہاں۔ تو یہاں فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کروں اور ان کو پکاروں جن کے ہاتھ میں نہ نفع ہے اور نہ نقصان ہے؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں گے؟
بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے اللہ نے ہم کو ہدایت دی، تو ہدایت کے بعد واپس ہم وہی جائیں گے۔ پھر اگر ہم نے ایسا کیا تو سنو، پھر تو مثال ایسی ہو جائے گی کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، بالکل تو ایسا مسئلہ ہو جائے گا جیسے وہ شخص ہے جس کو شیطان نے گمراہ کیا ہو، راستہ بلا دیا ہو صحرا میں، کس میں؟ صحرا اور بیابان میں شیطانوں کی ایک جماعت آئی اور ایک آدمی کو قافلے سے وہ الگ لے کر گئے، اب اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا، میں ادھر چلا جاؤں گا، ادھر چلا جاؤں گا، ادھر چلا جاؤں گا، وہ بیچارہ حیران ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اس کے ساتھی اپنے ہیں، وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ، وہاں مت جاؤ، ارے راستہ تو یہ ہے، قافلہ تو یہ ہے، اتنا اتنا آ جاؤ ہمارے پاس۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو بالکل ایسا ہی ہوا کہ شیطان چاروں طرف سے آ گئے اور ہمارے ساتھی ہم کو بلا رہے ہیں کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف، اور وہ شخص نہ کچھ سنے نہ کچھ سمجھے نہ کچھ دیکھے، اور وہ تو ان کی چنگل میں پھنس جائے گا۔ تو کیا پھر ایسا ہی ہوگا؟ ہدایت ملنے کے بعد اس قافلے کو چھوڑ کر ہم کیا جائیں؟ شیطانوں کے ہاتھ میں جائیں؟ اگر ایسا ہوگا تو یہ ہوگا پھر کالذی استہوتہ الشیاطین، اس شخص کے مثل ہو جائے گا جس کو راستہ بلا دیا ہو شیاطین نے، فی الارض زمین کے اندر، جنگل میں، بیابان میں، حیران، اور وہ بیچارہ وہاں کیا ہے؟ حیران ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کریں گے، کیونکہ وہ تو بلا رہے ہیں اس کو، شیطان بھی لے جا رہا ہے اس کو اپنی طرف، لیکن وہ سن نہیں پاتا اپنے ساتھیوں کو، یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے۔ لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، رفقا ہیں، یدعونہ الی الہدی، وہ اس کو پکار رہے ہیں ہدایت کی طرف، راستہ تو یہ ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ پھر فرمایا دیکھو ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ فرما دیجئے کہ ان ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہی، بس ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اور وہ یہی قرآن پاک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سنو لوگو، کیا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم رب العالمین کے تابع دار بنے، کیا بنے؟ ہاں ہم رب العالمین کے تابع دار بنے، اس کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا گیا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تابع داری تو کرنی ہے لیکن خاص طور سے نماز کو قائم رکھنا ہے، کس کو؟ ہاں نماز کو قائم رکھنا ہے پابندی کے ساتھ۔ وَاتَّقُوا، اور ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی پروردگار ہے جس کے پاس ہم سبوں کو اکٹھے ہو کر جانا ہے، سبوں کو لیا جائے گا، چلو اللہ تبارک کے پاس۔ تو ہم کو حکم دے دیا گیا ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو فرما بردار بنائیں اور اس سے ڈریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اور وہ پروردگار وہ ہے جس کی طرف سب کو اکٹھا ہو کر جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، ان کو بتایا جا رہا ہے آپ اپنے بتوں کی طرف ہم کو بلا رہے ہو، وَهُوَ الَّذِي، وہ پروردگار وہ ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، جس نے آسمان اور زمین کو ٹھیک طرح سے بنایا۔ کیا بنایا؟ ٹھیک طرح سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، حق طور پر بنایا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو۔ پھر ہوگا کیا؟ ایک دن آئے گا اور وہ اس کو توڑ دے گا، توڑ پھوڑ کر دے گا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ کون فَيَكُونُ، ہو جا، اور وہ ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، وہ سور کیا چیز ہے؟ وہ سور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جس طرح سے ایک قسم کا سینگ ہوتا ہے، گائے کا سینگ، یہ واللہ عالم اس کی وسعت کتنی ہوگی۔ وہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حوالے فرمایا، اس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ کیا؟ ہاں یہ لے لو، آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس نے کیا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ طاق میں رکھا ہوا ہو، نہیں طاق میں رکھا ہوا جب اللہ تعالیٰ حکم آئے، نہیں، ایسے فرما بردار ہیں، اس نے اس کو منہ میں بھر کے رکھا ہے۔ کس میں؟ جی منہ میں بھر لیا ہے، اور جب آدمی کس میں پھونک ڈالتا ہے تو اپنے پہلے منہ کو ذرا بھر جاتا ہے ہوا سے، تو اس طرح سے روایت میں آتا ہے، ایسی شکل اس نے بنا رکھی۔ کس نے؟ اسرافیل علیہ السلام سے۔ اب وہ انتظار میں ہے کہ ادھر سے حکم کب آ جائے اور میں پھونک مار دوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے مار دو پھونک۔ کیا؟ اور پھونک جو مارے گا ایسی بھیانک آواز اس میں سے نکلے گی کہ نہ آسمان اپنی جگہ رہے گا، نہ زمین اپنی جگہ رہے گی، سورج اپنی جگہ نہیں رہے گا اور ستارے اپنی جگہ نہیں رہیں گے،
ستارے ٹوٹ جائیں گے، ایک دوسرے کے ٹکرا جائیں گے، جو اپنے اپنے محور میں آج گھوم رہے ہیں نا، وہ کشش ختم ہو جائے گی، وہ کشش ایسی آواز نکلے گی اللہ اکبر. اور قیامت کا تو ہے جگہ جگہ قرآن پاک میں تذکرہ کہ پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے اور بالکل دنکی ہوئی جو رنگین اون جو ہے اون کی طرح یہ ہوا میں چلنا پھر شروع ہو جائیں گے. ایسا دھماکہ ہوگا، وہ خطرناک نہیں آواز ہوگی. پہلے زمانے میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آواز سے بھی کچھ ہو سکتا ہے. جی کہیں دھماکہ ہوتا تو شیشے ٹوٹ جاتے نہیں ٹوٹ جاتے، ٹوٹ جاتے ہیں ہونا. حالانکہ صرف وہ تو ایک آواز ایسی خطرناک، کان کے پردے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو وہ آواز ایسی ہوگی جو اس میں پھونک مارے گا، اس کی وجہ سے جو ہے زمین اور آسمان سارے کیا ہو جائیں گے، تہس ناس ہو جائیں گے. اب جب ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے تو وہاں رہے گا کیا؟ زمین چمتا ہے مجرے باسن واریا نچن ہوتی کائنات بروٹ کن یہ مجرا آج یہ آگ زر چھنا آگ زر بس آگ ذرا روز کھنے. اس لیے فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن اللہ تعالیٰ کہے گا آسمان سے اور زمین سے، کیونکہ اوپر آسمان کا تذکرہ بھی اور کس کا، کون ہو جا انہیں قیامت برپا ہو جائے، قیامت ہو جا برپا فیکون قولہ الحق. اللہ تعالیٰ فرمائے یہ سچی بات ہے. کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی یوں ہی نہیں کہ اس کان سے بات سن لی اور اس کان سے چھوڑ دی. یہ کوئی مذاق والا مسئلہ نہیں ہے. کافروں سے کہا جاتا تھا کہ تم مذاق اس کو سمجھتے ہو، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ لوگ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں کہ شاید آئے گی بھی نہیں، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو، اور وہ آ رہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے اپنے دو انگشتانی مبارک کو کھڑا کیا، فرمایا کہ انا والساعہ بعثت انا والساعہ ہاتین. فرمایا مجھے اور قیامت کو، میں اور قیامت ہم دونوں ایک ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں. یہ دو انگلیاں فرمائی، اس کے بہت سارے معنی لکھے ہیں. ایک مطلب تو یہ لکھا ہے جیسے اس انگلی اور اس انگلی کے درمیان میں اور کوئی انگلی نہیں، اس کا مطلب ہے میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی نہیں. ایک مطلب اس کا یہ. دوسرا مطلب تو یہ ہے ہم بالکل قریب قریب میں ہیں، البتہ یہ بیچ والی انگلی ذرا سے آگے کو نکلی ہے. اس کا مطلب کہ میں تو تھوڑا سا آگے آیا اور قیامت میرے پیچھے آ رہی ہے. اب آپ کہیں گے جب قیامت اتنی سی ہے تو 1500 سال ہو گئے. کتنے؟ تو 1500 سال تو ہمارے اعتبار سے ہوا، اللہ کے یہاں بھی 1.5 ہی دن ہوا. کیا ہوا؟ تدگوین ڈڑائی دو. کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ایک ایک دن 1000 سال کا ہے. کہ الف سنۃ مما تعدون، یہاں 1000 سال ہو جائے گا، اللہ کے یہاں کتنا ہو جائے گا؟ 1 دن ہو جائے گا. تو یہاں 1500 سال ہو گئے، وہاں کتنا ہو گئے؟ 1.5 دن. وہاں تو 2 دن بھی پورے نہیں ہوئی. اس لیے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں ایک ساتھ بھیجے گئے، قیامت بالکل آ رہی ہے. یہ فرمایا قول الحق، یہ سچی بات ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور بادشاہ اسی کی ہے. یوم ينفخ فی الصور، اور جس دن وہ پھونکا جائے گا. کون پھونکا جائے گا؟ سور کے نفو. تو اس دن یہ سب ہوگا، ہونے والا ہے. اور وَلَهُ الْمُلْكُ کیا معنی آتے؟ اس کی بادشاہت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا. بادشاہ تو آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ. لیکن آج تو دنیا والے کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ یہ تو ہمارا ہے. تو آج تو لوگ اپنی ملکیت کا دعویٰ کر لیتے ہیں، یہ باغ میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ گاڑی میری ہے. وہ کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے. تو سب لوگ تو ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ، کیا؟ اور اس دن جو بادشاہ تو سلطنت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، باقی سارے بادشاہ تو مر گئے ہوں گے، وہاں تو کوئی ہوگا نہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے خود لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کوئی جواب نہیں دے گا. کم از کم یہ کہا جائے یا اللہ آج آپ کی بادشاہت ہے، یہ بھی تو جواب تھا. لیکن کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی، سارے کے اپنے اپنے اس حال میں ہوں گے. کون جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ اپنا جواب خود ہی دیں گے. للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار. آج تو واحد القہار کی کیا حکومت ہے. اس لیے فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ یوم ينفخ فی الصور، اس کی بادشاہ تو سلطنت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا. تو اس دن کی نسبت اس لیے کی کہ اس دن اور کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی. یہ بالکل ایسا جیسے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. حالانکہ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ. لیکن نسبت قیامت کے دن کی، کیونکہ ظاہری ملکیت بھی اس دن کسی کی کچھ بھی نہیں ہوگی. کسی کے پاس کپڑا بھی نہیں ہوگا، سب لوگ ننگے ہوں گے، الا جن کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائیں گے عزت اکرام کا، انبیاء و اولیاء اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے. باقی سارے لوگ کیا ہوں گے؟ یہ حدیث پاک میں یوشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا،
تو ننگے پیر ننگے بدن ہوں گے اور غیر مختون ہوں گے مرد، جیسے اپنی ماں سے وہ پیدا ہوئے تھے ایسے ہوں گے، کوئی نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد عورت ایک ساتھ ہوں گے تو شرم نہیں آئے گی؟ آپ نے فرمایا یا حمیرہ، اے حمیرہ، الامر اشد من ذلک ان ينظر بعضنا الى بعض، وہ گھبراہٹ کے عالم ہوگا، کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکے گا، ایسے پریشانیاں ہوں گی، مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے، یہ بھی ہوش نہیں ہوگا کہ مرد کیا ہوتا ہے اور عورت کیا ہوتی ہے اور ننگا کیا ہوتا ہے اور بدن کپڑے پہنے ہوئے۔ مجھے بتائیے اگر کہیں بم پھٹ رہے ہوں اور فائرنگ ہو رہی ہو تو کوئی کسی کو دیکھے گا اس کے پاؤں میں جوتا ہے چپل ہے؟ اب جان کی پڑی ہے تو کیا دیکھے گا تمہارے پاس باٹا چپل ہے یا فلاں والوں کا؟ تو وہاں تو جان خطرے میں ہے۔ تو جب دوزخ سامنے ہوگی تو کس کو یہ ہوگا کہ وہ عورت اور یہ مرد ہے، وہ ننگا ہے، میں کپڑے میں۔ یہ فرمایا آپ نے یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا، یہ کیفیت ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اس دن تو جب بادشاہ بھی ننگے ہوں گے تو بادشاہ کس کی ہوگی؟ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اس کا مطلب تو ہے کہ قیامت کے دن میں نے اولاد آدم کا سردار ہوں گا، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سوال، وہ تو آج بھی سردار ہیں، اس میں کیا شک ہے اولاد آدم کا، لیکن سارے لوگ تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر سارے لوگ مانتے تو ان کا انکار نہ کرتے، یہودی انکار نہ کرتا، نصارہ انکار نہ کرتا، کفار ان کا مذاق نہیں اڑاتے، بھائی سردار کا کون مذاق اڑائے گا؟ لیکن قیامت کے دن پتہ چل جائے گا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ اس کا تو سب کو یقین ہوگا اس وقت، اس لیے آپ نے نسبت کی قیامت کے دن کی طرف۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بادشاہ کی نسبت کی کس کی طرف؟ قیامت کی طرف۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا چھپی اور کھلی باتوں میں، ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، حکمت والا ہے، باخبر ہے، اس کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی اور کیا کیا ہوگا۔ یہ فرمایا، یہ بتا دیا گیا ان کو کہ جس قیامت کا تذکرہ سن کر تم مذاق کرتے ہو، مذاق والا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بچنے کی تیاری۔ یہ رکوع ختم ہو گیا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم